بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پاکستان کے شہریوں، دوستوں، بھائیوں، میں حاجی میاں نذیر فیضی یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تقریباً ہر دوسرے چوتھے روز میں کوئی نہ کوئی نئی بات، اچھی اصلاحی بات آپ کو بتلاتا ہوں، کیونکہ میری زندگی کا مقصد دوسرے کے لیے، ہر انسان کے لیے فلاح کے بارے میں سوچنا ہے کہ کوئی بھی دکھی مخلوق، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کی فلاح کے لیے جو میں کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں، اور باقی لوگوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ دکھی انسان، دکھی مخلوق کی مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ میرے نزدیک ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، لیکن میری یہ سوچ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ اے انسان، آج کا موضوع اے انسان، اس جہان کا انسان۔ آج کا موضوع ہے اس جہان کا انسان۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، نہ کہ میری میری بندیا، تو ہے اس مٹی کی ڈھیری۔ یہ تو حقیقت، مسلمہ حقیقت ہے جس کو ہر آدمی جانتا ہے کہ انسان نے آخر مٹی کی ڈھیری میں جانا ہے، بننا ہے۔ تو دوستو، آج کا موضوع جو ہے نا، وہ اے انسان، جو کچھ اچھا تم اپنے لیے سوچتا ہے وہی سب کے لیے سوچ، وہی دوسروں کے لیے سوچ۔ یہ جو بات ہے تقریباً ہماری اکثریت لوگوں کے ذہنوں میں میری اور تیری، میر اور تیر۔ اللہ رحم کرے کسی کا نقصان ہوتا ہے، وہ ذہن میں رکھتا ہے کہ اس کا ہی ہوا، مجھے کیا، میں تو بچ گیا ہوں۔ اللہ رحم کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جس کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، اگر 2 یا 4 آدمی کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو وہ دوسرے جو ان کو نقصان ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلے شکر میں تو بچ گیا۔ تو یہ جو میر اور تیر ہے نا، یہ جو آپ میں نے فرق ڈالا ہوا ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ دیکھیں، وہ بھی ایک انسان ہے، اگر خدا نخواستہ وہی تکلیف اگر تجھے لگے تو پھر تیرا حال بھی وہی ہوگا نا۔ تو یہ اس لیے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو تیر میر ہے نا، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اس میں تیر میر میں آ کے اس جہان میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو اس کی دوسرے کی ہیں، تیری ہیں، وہ میری نہیں ہو سکتی۔ عورت اور دولت، 2 چیزیں تیری ہیں، وہ میری نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ باقی رشتہ داری، دنیا داری، دنیاوی معاملات، یہ ایک دوسرے کو
ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی پریشانی، اس کی پرابلم کو اپنی پرابلم سمجھنی چاہیے، اور اس کے دکھ میں دکھ شیئر کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ باتیں جو ہے نا یہ عملی کردار والی ہیں، یعنی اس پر عملی طور پر کردار جو ہے نا ہمارا ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ دولت جو عورت جو اس کی ذاتی ہے، جس میں آپ شیئر نہیں کر سکتے، اب اس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ جو دولت اور عورت ہے، ہر چیز جو دنیا میں ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک ایکشن ہے، ایک ری ایکشن ہے۔ اگر ایکشن ہے تو اس کا کیا، وہ کیسا ہے؟ اگر اس کا ری ایکشن ہے تو وہ کیسا ہے؟ تو لہٰذا یہ جو سامنے چیزیں ہیں نا، یعنی کوئی بھی چیز عورت ہو یا دولت ہو، وہ سارے اس کے سکھ نہیں ہوئے، اس کے دکھ بھی بہت بہت ہیں۔ عورت، بیوی، خاوند بیوی جو ہیں، اگر اللہ کرے ان کی آپس میں مشابت ہو جائے، ان میں ذہنی ہم آہنگی ہو جائے، ان کا سلوک اچھا رہے، تو وہ تو ہو گیا نا اچھا، وہ اس کا ایکشن جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو اس کا نہیں ہوتا، ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ بہت ری ایکشن برے ہوتے ہیں، دونوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اب زندگی کوئی ایک دن کی بات کی نام کا نہیں ہے، زندگی ایک مہینے کا، ایک سال کا، یا ایک ہفتے کا نام نہیں ہے۔ پتہ نہیں انسان کی زندگی کتنے سال ہوتی ہے، یعنی سال ہر سال کہہ لیں۔ تو اب وہ دکھی جو ہو گیا ہے، وہ سمجھیں اس کی زندگی ساری ڈیمیج ہو گئی، دونوں کی، عورت کی بھی ہو گئی، مرد کی بھی ہو گئی، خامد کی بھی ہو گئی، بیوی کی بھی ہو گئی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ایکشن اور ری ایکشن، ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اولاد ہوتی ہے۔ اولاد کے بارے میں تھوڑا سی میں یہ وضاحت اپنے بھائیوں دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ تر سوچتے ہیں کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جائیداد جمع کریں تاکہ ان کا مستقبل جو ہے نا وہ اچھا ہو جائے، اور جو میں نے محنت اٹھائی ہے، جو میں نے محنت مزدوری کی ہے، یا جن مشکلات سے میں گزرا ہوں، یہ اولاد جو میری ہے اللہ رحم کرے، اس کو وہ تکلیفیں نہ آئیں، وہ مشکلات پیش نہ آئے۔ تو یہ اس لیے سب سے ضروری بات پیرنٹس کے لیے، والدین کے لیے، بجائے کہ وہ جائیداد اکٹھی کرے ان کے فیوچر کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ان کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کرے، کیونکہ یہ جو دنیاوی مال ہے، دنیاوی جائیدادیں ہیں، یہ ویسٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اچھی تعلیم کا زیور جو آپ نے اس کو پہنانا ہے، وہ چوری نہیں ہو سکتا، وہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ وہ زیور جو اس کی آل لائف کے لیے، تمام زندگی کے لیے، اس کے لیے مفید ہوگا۔ تو یہ تو بات ہوگی نا اولاد کے بارے میں۔ اولاد کے بارے میں ہمیشہ ہی ان کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کا سوچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ بیٹیوں کے بارے میں، کہ بیٹیاں جو ہیں ان کو تعلیم دینی ہے۔ تعلیم ضرور جو اچھی دلائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تربیت ہے نا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ تعلیم جب آپ زیادہ دلا دیتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن جاتی ہے، کوئی اور آفیسر بن جاتی ہے، کوئی مطلب بینک مینیجر بن جاتی ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تو ٹھیک ہے۔ اب ان کے دماغ میں یہ ایک بات آ جاتی ہے، یہ تو ان کو آپ نے بہت اچھا کیا، ان کو تعلیم کا زیور پہنا دیا۔ اب نیکسٹ جب اس کو شادی کرنی ہے، اس نے اپنے خامد کے گھر جانا ہے، تو اب اس کے دماغ میں یہ ایک بات آ گئی کہ میں اپنے خامد سے کم نہیں ہوں، وہ یعنی اس کی وہ زیادہ محتاجی جو ہے نا
وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، جو کہ آج سے پہلے والا ہمارا معاشرہ جس طرح کے چلتا آ رہا ہے کہ ہماری عورتیں بیچاری ان پڑھ ہوتی تھیں اور وہ محتاجی اپنے خامد کی برداشت کرتی تھی۔ تو یہ جو عورتیں ہیں نا، یہ جو لڑکیاں آج کل، ہم ان کو تعلیم تو زیادہ دلوا دیتے ہیں، بندوبست کر دیتے ہیں، وہ تعلیم زیادہ حاصل کر لیتی ہیں، لیکن ان کے دماغ میں آگے جو نیکسٹ لائف ہوتی ہے نا ان کی ان فیوچر، وہ ایک مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک پراؤڈ کا کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، جس طرح کہ امیر آدمی کے دماغ میں دولت کا ہوتا ہے، وہ غریب آدمی کو سمجھتا ہی کچھ نہیں، وہ کہتا ہے تم کون ہو، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ تو اسی طرح ہی جو لڑکی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، جس کو آپ تعلیم زیادہ دے دیتے ہیں، دلوا دیتے ہیں، وہ اس کے دماغ میں یہ ایک پراؤڈ کا کیڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ بھی میں اپنے خامد سے کم نہیں، یہ جاتا جائے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو خود کما سکتی ہوں، مجھے اس کی مطلب خدمت کرنے کی یا زیادہ محتاجی کرنے کی یا اس کا روب برداشت کرنے کی نہیں مجھے ضرورت ہے۔ تو اس لیے آج کل پہلے کی نسبت جو معاشرہ ہمارا اس وقت چل رہا ہے نا، وہ زیادہ گڑبڑ والا ہے، زیادہ خراب ہے، اور یہ تو اپنا عدالتوں میں طلاقیں وغیرہ، یہ اپنا فیملی جھگڑے، یہ پہلے کی نسبت اب بہت زیادہ ہے۔ ان کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ نے بیٹیوں کو تعلیم زیادہ دلا دی، اب وہ سمجھتی ہیں کہ خامد کو کہتی ہیں میں تیرے سے کم نہیں تو نہ سے ہی جاؤ، میں خود اپنا کما کے کھا لوں گی۔ اچھا، اسی طرح وہ مطلب یہ شوبز والا یہ اپنا فیلڈ ہے، یہ جتنے بھی ڈرامے اور یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سارے وہ بھی اس طرح ہی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں کیا پرواہ ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا تعلیم کا یا زیادہ اوپر لے جانے کا، یہ ایکشن تو اچھا ہے، لیکن اس کا یہ ری ایکشن بھی سوچنا پڑے گا۔ تو جب آپ بیٹی کو، بہن کو دوسرے گھر بھیجتے ہیں، تعلیم تو آپ نے، تعلیم کا زیور تو آپ نے اس کو پہنا دیا، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھانا ہے، اس کی تربیت کر کے اس کو گھر سے رخصت کرنا ہے کہ اے بیٹی، اے بہن، تم نے اپنے خاوند کی تابع داری کرنی ہے، تم نے اپنا گھر بسانا ہے، تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں بھی تم سے کم نہیں۔ تو یہ باتیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہیں، اکثر گھروں میں یہ بڑی پریشانیاں بن جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد اب آگے جی وہ میری تیری والی بات، وہ عورت مرد ہو گیا، اب دیکھے گا اگر کسی کے پیرنٹس ہیں، کسی کا ماں باپ ہے، تو تم اس کو کسی کا ماں باپ نہ سمجھو، اس کو اپنا سمجھو۔ اگر آپ کے دوست کے یا کسی رشتہ دار کے والدین ہیں یا بہن بھائی کسی تکلیف میں ہیں، کسی پرابلم میں ہیں، کسی طرح بھی وہ صورتحال خراب میں ہے، تو آپ ان کو کسی کا نہ سمجھو، اس کو اپنا سمجھو۔ یہ کسی والی بات جو ہے نا میری تیری، اس کو سوسائٹی میں ختم ہونا چاہیے۔ اب کسی کی فیکٹری ہے، کسی کا کارخانہ ہے، کسی کا کوئی کام ہے، ایسا پلازا ہے، کوئی بلڈنگ ہے، تو کہیں خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی پرابلم بن جاتی ہے، کہیں اکثر ہوتا ہے کہ آتش زدگی آگ لگ جاتی ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا، وہ تو اس کا ہے، ہم تو ٹھیک ہیں، ہم تو محفوظ بیٹھے ہیں۔ اسی طرح جیسے اب سیلاب آیا ہوا ہے، تو سیلاب والے لوگ کتنے دکھی ہیں، یہ ان سے جا کے پوچھو، دکھ اس کو پوچھو جس کو لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں دکھڑے کی اپنا سار کیا ہے، تندرست کو کسے سار ہے دکھڑے کی، دکھ پوچھلا کسے بیمار کو لو، یعنی تندرست کو دکھڑے کی تکلیف کا نہیں پتہ، تو کس کو پتہ ہے؟ جو بیمار ہے۔ تو لہٰذا یہ باتیں بہت سوچنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں، اور اس پہ اسپیشلی میں لفظ کہوں گا امپلیمنٹ، عمل، وہ بہت نیسیسری ہے، عمل ضروری ہے، عمل سے ساری بات بنتی ہے۔ تو جس طرح ایک مطلب کوئی انجیکشن ڈاکٹر لگاتا ہے، اچھا اب وہ نیڈل لگا رہا ہے، اب اس میں ذرا ترس نہیں ہے، وہ زور سے لگا دیتا ہے،
لگا کے ہو گیا. اب جو جس کو لگتا ہے وہ پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہے. اب حق تو یہ ہے کہ لگانے والے کو پہلے سوچنا چاہیے کہ جس کو میں لگا رہا ہوں اس کو کتنی تکلیف ہوگی. اسی طرح اگر یہ سوئی مجھے لگے تو جس طرح مجھے تکلیف ہوگی اسی طرح اس کو تکلیف ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے پیار سے آرام سے وہ اس کو نیڈل لگائے تاکہ یہ دل میں اس کے احساس ہو کہ اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جس طرح مجھے ہوگی اس طرح اس کو ہوگی. تو یہ بات ہے عمل کرنے والی. لہذا یہ میں کہوں گا کہ کائنڈلی ان پر عمل کریں. باقی دنیا کے معاملات یہی ہیں، چلتے ہیں. اور کیونکہ ہر بات کے اس طرح یہ دو رخ ہیں جی، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، ایکشن ہے، ری ایکشن ہے. یہ ہر چیزیں جو ہے نا ان کی آپ کو سوچنی پڑے گی. تو یہ بات میری جی مکمل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو توفیق دے کہ ہم ان پہ عمل کریں اور انسان کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. تو یہ میری باتیں پسند آپ کو آتی ہیں، آپ کو اگر اچھی لگتی ہیں تو آپ کائنڈلی ضرور ان کو شیئر کیا کریں، ان پہ کمنٹس کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے. کمنٹس کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ اس کو لائک کرتے ہیں. تو لہٰذا میں میاں حاجی نذیر یہ بات ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس پر کمنٹس کریں اور حاجی میاں نذیر فیضی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب ضرور کیا کریں کیونکہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تھینک یو جی. اللہ حافظ.